بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کے سبق نمبر 65 کا 5واں حصہ ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب النفقات پڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے تو سارے اسباق الگ الگ آپ نے دیکھے ہیں، 61، 62، 63 وغیرہ۔ تو سبق نمبر جو 65 ہے اس کے بعد یہ کچھ ابواب بیچ میں رہ گئے تھے، تو اس کو انہی میں شامل کر دیا گیا ہے، یعنی سبق نمبر 65 کے 5 حصے بنا دیے گئے ہیں۔ تو اس میں کتاب الخلا، کتاب الظہار، کتاب اللعان، کتاب العدہ اور کتاب النفقات، یہ 5 اسباق سبق نمبر 65 کے 5 حصے بن گئے ہیں۔ اس کے بعد آگے سبق نمبر 66 کتاب العتاق ہے، اور پھر آگے ترتیب وار سارے اسباق آپ کو ملیں گے۔ تو اس کتاب النفقات کے اندر آپ جو اہل و عیال کے اخراجات ہوتے ہیں، بندے پر جو بیوی کا خرچہ یا بچوں کا خرچہ یا والدین کا خرچہ یا دیگر قریبی رشتہ داروں کا جو خرچہ لازم ہوتا ہے، اس کے متعلق مسائل آپ پڑھیں گے۔ اسی طرح بچوں کی پرورش سے متعلق کہ پرورش کا حق کس کو ہے، اگر میاں بیوی میں جدائی ہو جاتی ہے تو بچے کس کی پرورش میں رہیں گے، اور اسی طرح بچوں کو دودھ پلانے سے متعلق یہ جو سارے مسائل ہیں یہ آپ اس باب میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو شروع میں اس باب سے متعلق کچھ بنیادی باتیں، تعریف اور شرائط اور کچھ اصول و ضوابط آپ دیکھ لیں، پھر ہم اس سبق کو شروع کریں گے تو سبق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ کتاب النفقات ہے۔ نفقات نفقتن کی جمع ہے۔ نفقہ کا لغوی معنی ہے اہل و عیال کا خرچہ یا اہل و عیال کے جو اخراجات ہوتے ہیں، اس کو نفقہ کہا جاتا ہے۔ اور شرعی اصطلاح میں، فقہی اصطلاح میں اس کی تعریف یہ ہے: والادرار علی شیء بما فیہ بقاؤہ وہی الطعام والسکن والکسوۃ، کہ یہ کسی چیز کی ایسی ضروریات پوری کرنا جس کے ذریعے سے اس کی بقا ہو، یعنی وہ چیز ان ضروریات کی وجہ سے باقی رہے، اس کو نفقہ کہا جاتا ہے۔ تو انسان کی بقا کے لیے، اس کے زندہ رہنے کے لیے، اس کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے یہ 3 بنیادی ضروریات ہیں: کھانا پینا اور سکنا رہائش اور کسوہ لباس۔ تو یہ جب نفقہ کہا جاتا ہے اہل و عیال کا خرچہ، تو اس میں کھانا پینا، رہائش اور لباس یہ بنیادی چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے ساتھ دیگر جو بنیادی ضروریات ہیں وہ بھی انہی کے ضمن میں آ جاتی ہیں۔ پھر اس نفقہ کے لازم ہونے کا سبب کیا ہے؟ تو اس کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب ہے احتباس۔ احتباس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے حق کے لیے روک کر رکھنا، جیسے بیوی شوہر کے سامنے اپنے آپ کو روک کر رکھتی ہے، مطلب اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتی ہے، اس کے سپورٹ کرتی ہے، تو بیوی کا اس احتباس کے سبب سے خرچہ، اس کا نفقہ شوہر پر لازم ہوتا ہے۔ دوسرا پرورش ہے، کہ جو اولاد یا بچے ہیں وہ والد کی پرورش میں ہیں، تو والد کے اوپر ان کا خرچہ لازم ہوتا ہے۔ اسی طرح احسان، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وبالوالدین احسانا، تو والدین اگر بوڑھے ہیں یا ان کے پاس مال نہیں ہے تو اولاد پر ان کا نفقہ خرچہ لازم ہوتا ہے، یہ احسان ہے۔ اسی طرح ایک سبب صلہ رحمی بھی ہے، کہ ان کے علاوہ، بیوی بچوں اور والدین کے علاوہ جو دیگر قریبی رشتہ دار ہیں، ان میں بھی آگے آ رہا ہے ایک تفصیل، کچھ شرائط کے ساتھ ان کا خرچہ بھی لازم ہو جاتا ہے، اور اس کا سبب صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کی وجہ سے ان کا خرچہ برداشت کرنا بندے پر لازم ہوتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ اصول اور ضوابط آپ دیکھ لیں۔ ایک پہلا اصول یہ ہے کہ بیوی کی طرف سے، جیسے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ احتباس سبب ہے خرچے کے لازم ہونے کے لیے، اگر اس کی طرف سے احتباس ہوگا، وہ اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کرے گی، شوہر کے سپورٹ کرے گی، اس کے ساتھ رہے گی، تو اس کا خرچہ شوہر پر لازم ہوگا۔ احتباس کے بغیر، یعنی اپنے آپ کو شوہر کے حوالے نہ کرے، اس صورت میں شوہر پر اس کا خرچہ لازم نہیں ہوگا۔ پھر اس کی مختلف صورتیں ہوں گی۔ اگر بیوی کی طرف سے احتباس نہیں پایا گیا اور اس میں بیوی کی اپنی غلطی ہے، شوہر کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جیسے ناشزہ۔ ناشزہ کہتے ہیں کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے گھر سے چلی گئی ہے، اپنے والدین کے گھر یا کسی اور طرف چلی گئی ہے شوہر کی اجازت کے بغیر، تو یہ ناشزہ یعنی نافرمان ہے۔ اس نے چونکہ احتباس ختم کر دیا ہے تو شوہر پر اس کا خرچہ نفقہ لازم نہیں ہوگا۔ یا پھر یہ کہ بیوی کی طرف سے کوئی ایسی غلطی پائی گئی ہے جس کی وجہ سے ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے، ان میں تفریق ہو گئی ہے، تو اب تفریق کے بعد عدت کے دوران بھی شوہر پر اس کا خرچہ لازم نہیں ہوگا، کیونکہ تفریق کا سبب بیوی کی غلطی بنی ہے۔ جیسے بیوی معاذ اللہ مرتدہ ہو گئی ہے، یعنی اسلام سے پھر گئی ہے،
تو اس کی وجہ سے شوہر اور اس کے درمیان نکاح ٹوٹ جائے گا، تفریق ہو جائے گی۔ تو اب نکاح ٹوٹنے کے بعد اس عورت کا عدت کے دوران بھی خرچہ مرد پر لازم نہیں ہوگا۔ اور اگر جو بیوی کی طرف سے احتباس نہیں پایا جا رہا، اس کی وجہ شوہر کی غلطی ہے، یعنی شوہر کی طرف سے کوئی ایسی رکاوٹ پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے بیوی اپنے آپ کو شوہر کے حوالے نہیں کر رہی، سپرد نہیں کر رہی، جیسے بیوی کہہ رہی ہے کہ مہر ادا کرو تب میں اپنے آپ کو تمہارے حوالے کروں گی، شوہر مہر نہیں ادا کر رہا، تو اس میں شوہر کی طرف سے چونکہ غلطی پائی جا رہی ہے، بیوی کی غلطی نہیں ہے، اس لیے احتباس نہ ہونے کے باوجود شوہر پر اس کا خرچہ لازم ہوگا، نفقہ لازم ہوگا۔ یا پھر یہ کہ تفریق ہوئی ہے اور اس تفریق میں شوہر کی طرف سے تفریق پائی گئی ہے، بیوی کا کوئی قصور نہیں ہے، جیسے شوہر نے طلاق دی ہے تو طلاق کی بعد جو عدت ہوگی اس میں عدت کے دوران بیوی کا خرچہ شوہر پر لازم ہوگا۔ تو طلاق چاہے طلاق رجعی ہو یا بائن ہو، اس کی عدت میں شوہر پر خرچہ لازم ہوتا ہے۔ البتہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد جو وفات والی عدت ہے اس میں شوہر پر اس کا خرچہ لازم نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کی جو عدت ہوتی ہے یہ شوہر کا حق ہوتا ہے کہ شوہر کے نسب کو محفوظ رکھنے کے لیے یہ عورت عدت گزارتی ہے کہ اس سے معلوم ہو جائے کہ اس کا بچہ ہے نہیں یا نہیں ہے، اس لیے اس عدت کو حیض کے ذریعے سے شمار کیا جاتا ہے، لہذا شوہر پر اس کا خرچہ لازم ہوگا۔ اور جو وفات والی عدت ہے یہ شوہر کا حق نہیں ہے بلکہ یہ شریعت کا حق ہے، شریعت نے اس کو یہ عدت گزارنے کا حکم دیا ہے، اس لیے اس کو حیض کے ذریعے سے نہیں گزارا جاتا بلکہ مہینوں کے ذریعے سے گزارا جاتا ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر پر خرچہ لازم نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اس کا مال سارا ورثاء میں تقسیم ہو گیا ہے، تو اب اس کے پاس شوہر کے پاس مال ہے ہی نہیں ہے اس کی ملکیت میں جس مال کے اوپر ہم اس کا خرچہ لازم کریں۔ وراثت میں اس عورت کو بھی حصہ مل گیا ہے، لہٰذا یہ اسی سے اپنا خرچہ پورا کرے گی۔ پانچواں اصول یہ ہے کہ جو خرچے کی مقدار ہے اس میں شوہر اور بیوی دونوں کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر میاں بیوی دونوں مالدار ہیں تو مالداروں والا جو خرچہ ہوتا ہے وہ لازم ہوگا شوہر پر، اگر دونوں فقیر ہیں تو جو عام فقیر غریب لوگوں کا خرچہ ہوتا ہے مناسب وہ ان پر لازم ہوگا شوہر پر۔ اگر ان میں ایک غریب ہے دوسرا مالدار ہے، چاہے شوہر مالدار ہو عورت غریب ہو یا شوہر غریب ہو عورت مالدار ہو، اس صورت میں درمیانی درجے کا خرچہ لازم ہوگا، نہ مالداروں والا نہ فقراء والا، بلکہ فقراء سے کچھ اوپر اور مالداروں کے خرچے سے کچھ نیچے درمیانے درجے کا خرچہ لازم ہوگا جس میں دونوں کی حیثیت کا اعتبار کیا جائے۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ نفقہ کے ساتھ جس طرح کھانا پینا شامل ہے اس میں رہائش بھی شامل ہے، تو شوہر پر لازم ہے کہ بیوی کو الگ گھر میں رہائش دے جہاں پر اس کی پرائیویسی محفوظ ہو، وہ اپنے سامان کی حفاظت کر سکے، اپنے شوہر کے ساتھ الگ ازدواجی حقوق وہ قائم کر سکے، جہاں پر شوہر کا دیگر کوئی رشتہ دار نہ رہ رہا ہو تو یہ اس کا حق ہے۔ لیکن اگر بیوی خود راضی ہے اس حق کو ختم کرنے کے لیے، مطلب وہ جوائنٹ فیملی میں جس طرح رہتے ہیں دوسرے شوہر کے بھائیوں کے ساتھ ایک گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح یہ رہ سکتی ہے، لیکن اس صورت میں بھی الگ کمرہ جس میں کسی اور کا آنا جانا دخل نہ ہو یہ اس کے لیے لازمی ہوگا۔ ساتواں اصول یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ جس پر خرچ لازم تھا وہ غائب ہو گیا ہے اور اس نے جاتے ہوئے خرچ کا کوئی بندوبست نہیں کیا، تو اس کا مال اگر پیچھے موجود ہے تو اس میں سے اس کے بیوی کا و بچوں کا اور والدین کا خرچہ لیا جا سکتا ہے۔ تو اس میں مختلف صورتیں ہیں کہ مال کس کے پاس ہے، آگے کتاب میں اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ اور پھر یہ جو نفقہ ہوتا ہے یہ ایک صلہ ہوتا ہے، ایسی کوئی لازم واجب چیز نہیں ہے جس طرح قرض کی طرح ہے، تو اگر یہ کسی نے دے دیا ہے تو بعد میں واپس نہیں لیا جا سکتا، اور اگر کچھ عرصہ نہیں دیا اور دوسرے لوگوں نے نہیں لیا، قبضہ نہیں کیا، تو گزشتہ عرصہ کا یہ نفقہ جو ہوگا یہ لازم نہیں ہوگا۔ البتہ قاضی نے اگر فیصلہ کر کے اس کو لازم کر دیا تھا یا کوئی آپس کی ان کی صلح ہو گئی تھی کہ ہر مہینے اتنا خرچہ لازمی دینا ہے تو وہ پھر مقرر شدہ اس کو دینا پڑے گا۔ ویسے جو عام خرچہ گزشتہ کچھ عرصے میں نہیں لیا تو بس وہ ساقط ہو جائے گا۔ پھر اس میں ایک اصول یہ ہے کہ بیوی کا یا بچوں کا یا والدین کا جو خرچہ ہے یہ بالکل قریبی بندے کے رشتہ دار ہیں، قریبی اہل و عیال ہیں، اس میں اختلاف دین کے باوجود نفقہ لازم ہوگا، یعنی اگر بیوی اہل کتاب میں سے ہے، اسی طرح اولاد اگر غیر مسلم ہے یا والدین مسلمان نہیں ہیں ان کا پھر بھی خرچہ لازم ہوگا کہ یہ اس کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ان کے ساتھ احسان کرے، ان کی وہ پرورش کرے اولاد کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرے۔ لیکن جو باقی رشتہ دار ہیں ان کے علاوہ تو ان کا جو خرچہ ہے وہ اختلاف دین کی صورت میں لازم نہیں ہوگا، مسلمان ہیں تو خرچہ لازم ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ پھر جو والدین اور اولاد اور بیوی ان کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں ذوی الارحام جنہیں کہا جاتا ہے،
ان کا خرچہ 3 شرائط کے ساتھ لازم ہوتا ہے بندے پر۔ ایک یہ ہے کہ وہ جو ذوی الارحام ہیں ان کے پاس خود اپنا مال نہیں ہے، اگر ان کے پاس اپنا مال ہو پھر تو وہ اپنے مال میں سے خرچہ کریں گے اپنا۔ دوسرا یہ ہے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، اگر وہ کمائی کر سکتے ہیں تو ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ کمائی کر کے اپنا خرچہ برداشت کریں۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے پاس مال بھی نہیں ہے اور کمائی بھی نہیں کر سکتے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ یہ جو بندہ ہے نفقہ دینے والا، اس کے پاس مال ہے، یہ کمائی کر رہا ہے، تو پھر یہ اپنے مال میں سے ان ذوی الارحام جو قریبی رشتہ دار ہیں، بھائی یا چچا وغیرہ ماموں، ان کو یہ خرچہ دے گا کہ ان کے پاس مال بھی نہیں ہے، وہ کما بھی نہیں سکتے، معذور ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے، اور اس کے پاس مال ہے تو یہ ان پر بھی خرچ کرے گا صلہ رحمی کے طور پر۔ پھر بچے کی جو پرورش ہے اس کے متعلق کچھ اصول یہ ہیں۔ بچے کی پرورش کا حق سب سے پہلے ماں کو ہوتا ہے، پھر نانی کو، پھر دادی کو، پھر بہن کو، پھر خالہ کو، پھر پھوپھی کو۔ تو اس میں ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حقدار ہوتے ہیں بنسبت باپ کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں ان کے۔ جیسے ایک طرف نانی ہے، دوسری طرف دادی ہے، تو نانی اور دادی میں سے نانی کیونکہ ماں کی رشتہ دار ہے تو اس کا زیادہ حقدار ہوگا۔ اسی طرح خالہ اور پھوپھی ہیں، ان میں سے خالہ ماں کی طرف سے رشتہ دار ہے تو خالہ کا حق پھوپھی سے زیادہ ہوگا۔ پھر بچہ 7 سال تک اور بچی بلوغت تک ان کے پاس رہیں گی جن کا تذکرہ آیا ہے، یعنی نانی، دادی، بہن وغیرہ کے پاس رہیں گی، تو اس کے بعد پھر یہ دونوں باپ کے پاس آ جائیں گی، باپ ان کی پھر پرورش کرے گا۔ یہ اس صورت میں ہے کہ جب یہ ماں کے پاس یا نانی کے پاس ہوں، دادی کے پاس ہوں۔ اگر ان کے علاوہ کسی اور رشتہ دار کے پاس ہیں تو پھر بچی بھی بلوغت کے بجائے 7-8 سال کی جب ہو جائے گی تو وہ باپ کے پاس آ جائے گی۔ تو بچے کے دودھ سے متعلق یہ اصول ہے کہ دودھ پلانا اصل تو دیانتاً ماں کی ذمہ داری ہے، لیکن اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں پلا سکتی تو باپ کسی اور عورت کو لائے گا جس کو وہ دودھ پلانے کی اجرت دے گا، معاوضہ دے گا۔ اور اگر ماں یہ کہتی ہے کہ میں اس کو دودھ پلانے کے لیے تیار ہوں، مجھے یہ معاوضہ دیا جائے، تو ماں کو معاوضہ نہیں دیا جا سکتا، وہ اجرت نہیں لے سکتی کیونکہ اس نے تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ تو وہ پھر اگر پلانے کے لیے تیار ہے تو وہ اپنی ذمہ داری کے طور پر پلائے گی، وہ اس پر اجرت نہیں لے سکتی۔ البتہ اگر مرد اور عورت کے درمیان تفریق ہو جائے تو اس صورت میں جو عدت ہے، طلاق کے بعد عدت کے دوران اگر ماں دودھ پلا رہی ہے تو چونکہ اس کو خرچہ مل رہا ہے تو وہ دودھ کی اجرت نہیں لے سکتی۔ البتہ عدت کے بعد جب ان کا بالکل نکاح سب کچھ ختم ہو گیا ہے، اس کے بعد اگر ماں اس بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کو اجرت دی جا سکتی ہے۔ تو یہ سارے اصول و ضوابط آپ ذہن میں رکھیں گے تو اس سبق کو سمجھنا آپ کے لیے بہت آسان ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ کتاب النفقات، یہ باب ہے خرچہ جو اہل و عیال کا بندے کے ذمہ لازم ہوتا ہے اس کے متعلق۔ النفقۃ واجبۃ للزوجۃ علی زوجہا، کہتے ہیں کہ نفقہ یعنی خرچہ یہ واجب ہے، لازم ہے بیوی کے لیے اس کے شوہر پر، مسلمتاً کانت او کافرتاً، چاہے بیوی مسلمان ہو یا کافرہ ہو۔ کافرہ سے مراد یہ ہے کہ اہل کتاب ہو، کیونکہ اہل کتاب کے علاوہ باقی جو کافر عورتیں ہیں ان کے ساتھ تو مسلمانوں کا نکاح جائز نہیں ہے، تو کافرہ سے مراد یہاں پر کتابیہ ہے۔ تو یہ آپ نے اصول پڑھ لیا ہے کہ جو بیوی یا والدین یا بچے ہیں ان میں اختلاف دین کے باوجود خرچہ لازم ہوتا ہے، چونکہ اہل کتاب میں سے اگر عورت ہے تو اس نے بھی اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کیا ہوا ہے، احتباس موجود ہے، تو اس کا خرچہ شوہر پر لازم ہوگا۔ اذا سلمت نفسها فی منزلہ فعلیہ نفقتها وکسوتها وسکناها، تو یہ اس کے بیوی کے خرچہ لازم ہونے کا سبب بتا رہے ہیں، شرط بتا رہے ہیں کہ یہ خرچہ اس وقت لازم ہوگا کہ جب بیوی نے اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں اس کے حوالے کر دیا ہے، کہ وہ شوہر کے گھر میں آ کر رک گئی ہے، اس کے ساتھ رہ رہی ہے، احتباس پایا جا رہا ہے، اس صورت میں مرد پر اس کا نفقہ لازم ہے۔ تو نفقے کے اندر کھانے پینے کا خرچہ، کسوتها اس کا لباس، کپڑے وغیرہ، سکناہا اس کی رہائش، یہ سب شامل ہیں، یہ مرد کے ذمہ لازم ہیں۔ پھر کتنی مقدار میں یہ خرچہ ہوگا؟ یعتبر ذلک بحالہما جمیعا، اس میں جو زوجین ہیں میاں بیوی دونوں کی حالت اور حیثیت کا اعتبار کیا جائے گا کہ وہ دونوں مالدار گھرانے سے ان کا تعلق ہے یا فقیر سے یا درمیانے درجے سے، تو اس میں آپ کو شروع میں بتا دیا ہے کہ دونوں مالدار ہیں تو مالداروں والا خرچہ لازم ہوگا، دونوں فقیر ہیں تو فقیروں والا خرچہ لازم ہوگا۔ اگر ایک مالدار ہو دوسرا فقیر ہو تو اس صورت میں درمیانہ یعنی مالداروں سے کم والا اور فقراء سے زیادہ والا درمیانہ خرچہ ان پر لازم ہوگا۔ موسراً کان الزوج او معسراً، چاہے شوہر مالدار ہو
یا شوہر تنگ دست ہو۔ موسر کہتے ہیں مالدار کو وسعت والا ہے، اور موسر تنگ دست، دونوں صورتوں میں شوہر پر یہ خرچہ لازم ہوگا۔ تنگ دست ہونے کی وجہ سے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں یہ خرچہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب اس نے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس نے یہ خرچہ اٹھانے کی ذمہ داری لی ہے۔ اب تنگ دست ہونے کے باوجود اس کو خرچے کا انتظام کرنا پڑے گا۔ آگے پھر احتباس سے متعلق کچھ اصول بتا رہے ہیں۔ فَإِنِ امْتَنَعَتْ مِن تَسْلِيمِ نَفْسِهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مَهْرَهَا، اگر عورت نے اپنے آپ کو سپرد کرنے سے روک لیا، یعنی وہ اپنے آپ کو شوہر کے حوالے نہیں کر رہی، اس کے گھر میں آ کر نہیں رہ رہی یہاں تک کہ وہ شوہر اس کو مہر ادا کر دے، تو اس میں وجہ شوہر بن رہا ہے کہ شوہر اس کو مہر نہیں ادا کر رہا، تو اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے نہیں کر رہی۔ فَلَهَا النَّفَقَةُ، تو یہاں پر چونکہ عورت کی غلطی نہیں ہے، غلطی مرد کی ہے، اس لیے عورت کے لیے خرچہ اس صورت میں بھی لازم ہوگا۔ وَإِن نَشَزَتْ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى تَعُودَ إِلَى مَنزِلِهِ، یہ دوسرا اصول بیان کر رہے ہیں کہ اگر غلطی عورت کی طرف سے ہو، کہ عورت ناشزہ ہے، ناشزہ کہتے ہیں کہ وہ شوہر کی اجازت کے بغیر چلی گئی ہے شوہر کے گھر سے، تو یہ نافرمان بیوی ناشزہ اسے کہا جاتا ہے۔ اس کو چونکہ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے یہ چلی گئی ہے، احتباس اس نے ختم کر دیا ہے، تو شوہر پر اس کا خرچہ لازم نہیں ہوگا یہاں تک کہ یہ شوہر کے گھر میں واپس آ جائے۔ جب احتباس اس کی طرف سے پایا جائے گا تو پھر شوہر پر اس کا خرچہ لازم ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتْ صَغِيرَةً لَا يُسْتَمْتَعُ بِهَا فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، اسی طرح اگر عورت چھوٹی ہے، یعنی ابھی وہ بالغ بھی نہیں ہوئی، بہت چھوٹی ہے، اس کا نکاح ہو گیا ہے، اس حالت میں کہ اس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کے ساتھ صحبت وغیرہ نہیں کی جا سکتی، تو اس کا بھی خرچہ شوہر پر لازم نہیں ہوگا، کیونکہ احتباس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، تو اس میں فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تو خرچہ لازم نہیں ہے۔ تو اس میں بھی وہی بات ہے کہ اس میں جو کمی پائی جا رہی ہے وہ عورت کی طرف سے پائی جا رہی ہے، مرد کا تو اس میں قصور نہیں ہے، اس لیے اس پر خرچہ لازم نہیں ہوگا۔ وَإِن سَلَّمَتْ إِلَيْهِ نَفْسَهَا، اگرچہ اس عورت نے، یہ چھوٹی ہے، اپنے آپ کو سپرد بھی کر دیا ہو، اس کے باوجود اس کا خرچہ لازم نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا، اور پچھلے مسئلے کے برعکس اگر شوہر چھوٹا ہے، نابالغ ہے، لا يقدر على الوطی، کہ وہ ابھی وطی کرنے پر قادر نہیں ہے، والمرأة کبیرۃ، اور جو عورت ہے وہ بڑی ہے، فلها النفقۃ من مالہ، اس صورت میں جو لڑکا ہے اگر وہ چھوٹا ہے اس کے مال میں سے اس عورت کو خرچہ دیا جائے گا، کیونکہ عورت تو اس میں بڑی ہے، اس کے اندر تو کوئی کمی نہیں پائی جا رہی، اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے سپرد بھی کیا ہوا ہے، اس میں جو کمی ہے وہ مرد کی طرف سے ہے، تو عورت کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، تو عورت کا خرچہ اس پر لازم ہوگا۔ وَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، آگے کہتے ہیں کہ اگر اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، فَلَهَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى فِي عِدَّتِهَا، تو عدت کے دوران اس عورت کو خرچہ دینا اور اس کو رہائش دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ رجعیًا کان او بائنًا، طلاق چاہے طلاق رجعی ہو یا بائن ہو، یہ بھی اصول آپ نے پڑھ لیا ہے کہ عدت کے دوران مرد پر یہ خرچہ لازم ہے، طلاق مرد کی طرف سے ہوتی ہے، اس لیے یہ عدت کے دوران مرد پر خرچہ لازم ہوگا۔ ولا نفقۃ للمتوفى عنها زوجها، اور جس عورت کا شوہر فوت ہو گیا ہو اور وہ وفات والی عدت گزار رہی ہے، اس کے لیے خرچہ شوہر کے مال میں لازم نہیں ہے۔ تو وہ شروع میں آپ کو بتا دیا ہے کہ طلاق کے اندر جو عدت گزار رہی ہوتی ہے عورت، وہ شوہر کا حق ہوتا ہے کہ اس کے نسب کی، اولاد کی حفاظت کرنا، تو اس کے اندر شوہر کے حق کی وجہ سے شوہر پر نفقہ لازم ہوگا۔ اور یہ جو عدت وفات ہے یہ شریعت کا حق ہے، تو اس لیے یہاں پر شوہر کے مال میں یہ نفقہ لازم نہیں ہوگا، اور دوسرا شوہر کا مال بھی اب نہیں رہا، وہ تو وراثت میں تقسیم ہو گیا ہے، اس لیے اس صورت میں شوہر پر خرچہ لازم نہیں کیا جا سکتا۔ وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، پھر ایک اور اصول بتا رہے ہیں کہ اگر کسی ایسی وجہ سے فرقت ہو جائے، یعنی میاں بیوی میں تفریق ہو جائے، جدائی ہو جائے، ان کا نکاح ٹوٹ جائے، جو عورت کی طرف سے وہ وجہ پائی جائے، اور وہ وجہ معصیت ہو، نافرمانی ہو، کہ عورت نے کوئی نافرمانی کی ہے، غلطی کی ہے، اس کی وجہ سے جدائی ہو گئی ہے، اس صورت میں چونکہ عورت کی طرف سے یہ غلطی پائی گئی ہے اور عورت کی طرف سے یہ جدائی ہوئی ہے، تو اس عدت کے دوران عورت کا خرچہ مرد پر لازم نہیں ہوگا۔ تو اس کی مثال یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ مرتدہ ہو گئی ہے، جیسے آپ کو شروع میں بتایا ہے، تو یہ بہت بڑی معصیت ہے اور یہ عورت کی طرف سے پائی گئی ہے، تو اب اس سے جو ان کا نکاح ٹوٹا ہے، جدائی ہوئی ہے، اس کے بعد اس شوہر پر اس عورت کا نفقہ لازم نہیں ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں وَإِن طَلَّقَهَا ثُمَّ ارْتَدَّتْ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا، اگر مرد نے عورت کو پہلے طلاق دے دی تھی، بعد میں وہ مرتدہ ہو گئی ہے، اس صورت میں بھی عورت کا نفقہ جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کے بعد ویسے بھی ان کی فرقت تو ہو گئی تھی، لیکن فرقت کے بعد یہ شوہر کے گھر میں ہی چونکہ عدت گزار رہی تھی تو اس کی وجہ سے شوہر پر اس کا نفقہ لازم تھا۔ لیکن جب وہ مرتدہ ہو جاتی ہے تو عورت کو مرتدہ ہونے کے بعد اس کو جیل میں قید کر لیا جاتا ہے۔ جب وہ جیل میں قید کر دیا گیا اس کو، تو اس کا احتباس مرد کے پاس سے ختم ہو گیا ہے، اب اس کا نفقہ ساقط ہو جائے گا، خرچہ اس کا شوہر پر لازم نہیں ہوگا۔ وَإِن مَكَّنَتْ ابْنَ زَوْجِهَا مِن نَفْسِهَا، اور ایک اور معصیت کی مثال بیان کر رہی ہیں کہ عورت جو ہے اس کا جو شوہر ہے تو شوہر کا کسی اور دوسری بیوی سے بیٹا تھا، اس عورت نے اس دوسری بیوی کے بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دے دی، یعنی اس کے ساتھ اس نے بدکاری کر لی۔ فَإِن كَانَ بَعْدَ الطَّلَاقِ، تو اگر اس نے طلاق کے بعد ایسا کیا ہے، فَلَهَا النَّفَقَةُ، اس صورت میں اس کو خرچہ ملے گا، کیونکہ طلاق کی وجہ سے پہلے ہی فرقت ہو گئی تھی، اس غلطی کی وجہ سے فرقت نہیں ہوئی ہے۔ تو طلاق کی وجہ سے جب فرقت ہوئی تھی تو طلاق کی عدت گزار رہی تھی، تو اس عدت کے اندر اس کو خرچہ پہلے سے مل رہا تھا، وہ خرچہ اس کو ملتا رہے گا۔ اگرچہ یہ اس نے ابھی بہت بڑا جرم کیا ہے، لیکن یہ جرم فرقت کا سبب نہیں بنا، اس سے پہلے ہی طلاق کی وجہ سے ان کی فرقت ہو گئی تھی، لہٰذا اس عدت کے دوران اس کو خرچہ ملے گا۔ وَإِن كَانَ قَبْلَ الطَّلَاقِ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا، لیکن اگر اس نے یہ جو جرم کیا ہے یہ طلاق سے پہلے کیا تھا، تو پھر یہ جو جرم ہے اس بیٹے کو اپنے اوپر قدرت دینا، یہ فرقت کا سبب بنا ہے، اور یہ عورت نے کیا ہے، عورت کی طرف سے یہ فرقت پائی گئی ہے اس کی غلطی کی وجہ سے، لہٰذا اس فرقت کے بعد جو عدت ہوگی اس میں عورت کو کوئی خرچہ نہیں ملے گا۔ وَإِذَا حُبِسَتِ الْمَرْأَةُ فِي دَيْنٍ، آگے ایک اور اس کی مثال بیان کریں کہ اگر عورت کو اس کے اوپر قرضہ تھا، وہ قرضہ نہیں ادا کر رہی تھی، اس قرضے کی وجہ سے اس کو قید کر لیا گیا ہے، تو اب شوہر سے احتباس اس کا ختم ہو گیا ہے، شوہر کے حوالے نہیں رہی یہ، اور شوہر سے دور ہو گئی ہے، اور غلطی بھی عورت کی ہے کہ اس نے قرضہ لیا وہ تھا نہیں ادا کر رہی تھی۔ او یا غصبها رجل کرہن، کسی شخص نے زبردستی اس عورت کو غصب کر لیا، فذهب بها، اس کو لے گیا وہ، تو اس صورت میں بھی وہ شوہر کے پاس نہیں ہے، اس کا احتباس ختم ہو گیا ہے اور اس میں شوہر کی غلطی بھی نہیں ہے۔ او یا تیسری مثال یہ ہے حجت مع غیر محرم، کسی غیر محرم کے ساتھ یہ حج کے لیے چلی گئی ہے، تو ویسے تو اگر وہ حج کے لیے جاتی ہے اپنے محرم کے ساتھ تو وہ تو اچھی بات ہے کہ اپنا فریضہ ادا کرنے کے لیے جا رہی ہے، اور شوہر سے اجازت لے کر جائے، محرم کے ساتھ جائے تو اس کو تو خرچہ ملے گا، وہ تو اچھی بات ہے۔ لیکن اگر وہ غیر محرم کے ساتھ جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غلطی کر رہی ہے، شوہر نے اس کو اجازت بھی نہیں دی اس کی، تو یہ اپنے احتباس کو بھی ختم کر رہی ہے اور غلطی بھی کر رہی ہے، معصیت بھی کر رہی ہے، تو ان سب صورتوں میں فلا نفقۃ لہا، اس عورت کو خرچہ نہیں ملے گا، شوہر پر اس کا خرچہ لازم نہیں ہوگا۔ احتباس بھی ختم ہو گیا ہے اور غلطی بھی ان تینوں صورتوں میں عورت کی ہے، مرد کا کوئی قصور نہیں ہے، لہٰذا ان تینوں صورتوں میں عورت کو خرچہ نہیں ملے گا۔ وَإِذَا مَرِضَتْ فِي مَنزِلِ الزَّوْجِ فَلَهَا النَّفَقَةُ، اگر جو عورت ہے وہ شوہر کے گھر میں ہی ہے، بیمار ہو گئی ہے تو اس کو نفقہ ملے گا، خرچہ ملے گا۔ بیمار ہونے کی صورت میں اگرچہ شوہر اس سے پورا فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن اس میں چونکہ اس نے اپنے آپ کو تو شوہر کے حوالے کیا ہوا ہے، شوہر کے گھر میں رہ رہی ہے، بیماری تو اللہ کی طرف سے ہے، اس میں عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، اس لیے عورت کو اس صورت میں بھی پورا خرچہ ملے گا۔ وَتُفْرَضُ عَلَى الزَّوْجِ نَفَقَةُ خَادِمِهَا إِذَا كَانَ مُوسِرًا، کہتے ہیں کہ اگر شوہر مالدار ہو، وسعت والا ہے، تو پھر عورت کو اگر خادم کی ضرورت ہے گھر کے کام کاج کے لیے، باہر کے کام ہیں یا اندر کسی عورت کے ذریعے سے کام کروانی ہے، تو اس خادم کا خرچہ بھی شوہر پر لازم ہوگا، شوہر پر مقرر کیا جائے گا۔ وَلَا تُفْرَضُ لِأَكْثَرَ مِنْ خَادِمٍ وَاحِدٍ، اور ایک گھر کے لیے ایک خادم کافی ہوتا ہے کہ وہ اندر کے کام کر لے یا باہر سے کوئی سامان وغیرہ لے آئے، اس لیے ایک خادم سے زیادہ خادموں کا خرچہ شوہر پر لازم نہیں ہوگا۔ پھر آگے رہائش سے متعلق بتا رہے ہیں، وَعَلَيْهِ أَن يُسْكِنَهَا، شوہر پر لازم ہے کہ وہ اس عورت کو ٹھہرائے، اس کو رہائش دے، فی دار مفردۃ، الگ گھر میں، لیس فیہا احد من اہلہ، جس میں شوہر کے دیگر رشتہ داروں میں سے کوئی بھی نہ رہتا ہو، الا ان تختار ذالک، البتہ یہ کہ عورت اگر خود اس کو اختیار کرتی ہے، خود اجازت دیتی ہے کہ میں سب کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں جس طرح رہتی ہیں اس طرح رہنے کے لیے تیار ہوں، پھر وہ سب کے ساتھ اس کو رکھ سکتا ہے، لیکن اس صورت میں بھی اس کا کمرہ الگ ہونا چاہیے کہ اس کی اپنی ساری سامان اور پرائیویسی اس الگ کمرے میں محفوظ ہو، کسی اور کا اس میں دخل نہ ہو، آنا جانا نہ ہو۔ لیکن اگر یہ اس گھر میں سب کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو الگ گھر دینا جس میں پورا اس کا اختیار ہو، یہ شوہر کے ذمہ لازم ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں وَلِلزَّوْجِ أَن يَمْنَعَ وَالِدَيْهَا وَوَلَدَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَهْلَهَا مِنَ الدُّخُولِ عَلَيْهَا، شوہر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ
اس عورت کے والدین کو اور اس کے جو اولاد ہے کسی اور شوہر سے ان کو، اور اس کے جو دیگر اہل رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کو گھر میں اندر داخل ہونے سے وہ روک سکتا ہے۔ یعنی وہ رشتہ دار بار بار گھر میں آ رہے ہیں تو چونکہ شوہر کا گھر ہے تو شوہر اس میں ان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ادھر نہ آئیں یا کچھ وقت کے بعد آئیں، کیونکہ بعض اوقات بار بار آنے میں کچھ ایسی غلط فہمیاں یا کوئی اختلافات یا ایسی باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جس کی وجہ سے خاندان میں لڑائی جھگڑا اختلافات شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ یہ اگر حکمت سمجھے تو ان کو روک سکتا ہے آنے سے۔ ولا يمنعهم من النظر الیہا، لیکن یہ ان کو اس عورت کے دیکھنے سے نہیں روک سکتا۔ ولا من کلامہم معہا، اسی طرح اس عورت کے ساتھ بات کرنے سے ان کو نہیں روک سکتا۔ فی ای وقت اختاروا، جس وقت بھی وہ چاہیں اس کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، اس کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر داخل ہونے سے وہ روک سکتا ہے۔ بات کرنے سے اور دیکھنے سے روکنا یہ تو صلہ رحمی کے خلاف ہے، یہ بہت زیادتی میں ظلم میں آ جائے گا، تو اس لیے ان سے وہ منع نہیں کر سکتا ان کو۔ ومن اعصر بنفقۃ امرأتہ، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اتنا تنگ دست ہو گیا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا، لم یفرق بینہما، تو ان کے درمیان تفریق نہیں کی جائے گی، یعنی ان کے نکاح کو ختم نہیں کیا جائے گا۔ ویقال لہا، بلکہ عورت کو کہا جائے گا استدینی علیہ، کہ تو اس شوہر کے نام پر قرض لے لے، یعنی وہ کسی سے قرض لے لے شوہر کے نام پر، کہ بعد میں جب اس کو وسعت ہوگی یا کچھ یہ کمائی کر لے گا تو یہ قرضہ ادا کر لے گا، کیونکہ یہ نکاح ختم کرنا یہ بڑا نقصان ہے اور قرض لینا چھوٹا نقصان ہے، تو خرچے کی وجہ سے نکاح ختم کر کے بڑا نقصان نہیں کیا جائے گا، بلکہ چھوٹے نقصان کو یعنی قرض لے کر بعد میں اس قرض کی ادائیگی کر دی جائے، اس کو برداشت کر لیا جائے گا۔ وَإِذَا غَابَ الرَّجُلُ، آگے کہتے ہیں کہ ایک شخص غائب ہو گیا ہے، یعنی اپنے گھر سے دور ہے اور اس نے کوئی خرچے کا بندوبست نہیں کیا ہوا۔ وَلَهُ مَالٌ فِي يَدِ رَجُلٍ، اور اس کا مال یہاں پر ہی گھر کے قریب کسی بندے کے پاس ہے۔ يَعْتَرِفُ بِهِ، جو بندہ اس کا اعتراف بھی کر رہا ہے کہ یہ فلاں غائب بندے کا مال ہے میرے پاس۔ وَبِالزَّوْجِيَّةِ، اور وہ اس بات کا بھی اقرار کر رہا ہے کہ یہ عورت اس کی بیوی ہے۔ فرض القاضی فی ذلک المال، تو اس صورت میں وہ جو بندہ ہے وہ اپنی طرف سے تو اس مال کو بیوی پر خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس تو یہ مال امانت کے طور پر ہے، تو وہ تو اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، اور اس کو ولایت بھی حاصل نہیں ہے دوسرے لوگوں پر، تو اس میں قاضی سے رابطہ کیا جائے گا۔ قاضی کو چونکہ سب کے اوپر ولایت حاصل ہے، وہ سارے معاملات کو، لوگوں کے معاملات کو وہ حل کرتا ہے، دیکھتا ہے، تو قاضی کیا کرے گا، اس بندے کے پاس جو مال ہے اس میں یہ مقرر کرے گا نفقۃ زوجۃ الغائبی، اس غائب کی بیوی کا خرچہ، و اولادہ الصغاری، جو اس کی چھوٹی اولاد ہے یعنی نابالغ اولاد، ان کا خرچہ، و والدیہ، اور اس کے والدین اگر خود کمائی نہیں کر رہے بوڑھے ہیں تو ان کا خرچہ یہ اس غائب کے پاس جو مال ہے اس میں سے مقرر کرے گا کہ ان کو اتنا خرچہ دیا جائے۔ وَيَأْخُذَ مِنْهَا كَفِيلًا بِهَا، اور پھر یہ اس عورت سے ایک کفیل ضامن لے لے گا اس خرچے کے بارے میں، جو اس بات کی ضمانت دے گا کہ اس عورت کو غائب کی طرف سے کوئی الگ سے خرچہ نہیں دیا گیا، اور دوسرا یہ کہ یہ جتنا خرچہ اس کو ضرورت پڑ رہا ہے اتنا ہی یہ استعمال کر رہی ہے، زیادہ مال فضول خرچی میں نہیں اڑا رہی۔ اس طرح کا ایک ذمہ دار ہوگا جو اس کی نگرانی کرے گا، اور اس کی نگرانی میں غائب سے مال لے کر ان پر خرچ کیا جائے گا۔ وَلَا يَقْضِي بِنَفَقَةٍ فِي مَالِ الْغَائِبِ إِلَّا لِهَؤُلَاءِ، کہتے ہیں کہ غائب کا مال جو کسی اور کے پاس رکھا ہوا ہے اس میں قاضی خرچے کا فیصلہ نہیں کر سکتا مگر صرف ان کے لیے، یعنی بیوی، اولاد اور والدین جو بالکل اپنے قریبی اہل و عیال ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ فیصلہ کر سکتا ہے اس بندے کی اجازت کے بغیر۔ ان کے علاوہ جو باقی لوگ ہیں، جو دوسرے رشتہ دار وغیرہ ہوتے ہیں، چچا یا بھائی یا دوسرے لوگ، ان کے لیے یہ قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ قریبی اہل و عیال میں شامل نہیں ہوتے۔ اور پھر جو قاضی ہے، یہ اس کا جو فیصلہ ہے، ویسے تو غائب کے خلاف قاضی فیصلہ نہیں کر سکتا، لیکن یہاں پر اس غائب کے مال میں ان کا خرچہ پہلے سے لازم ہے، شریعت نے واجب کیا ہوا ہے، تو قاضی نے صرف اس کا نفاذ کیا ہے، شریعت کی طرف سے جو چیز لازم تھی پہلے سے، قاضی نے اس کا نفاذ کیا ہے، اس لازم کو ادا کر دیا ہے، اس لیے یہ قضاء علی الغائب یعنی غائب کے خلاف فیصلہ نہیں شمار کیا جائے گا۔ وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي لَهَا بِنَفَقَةِ الْإِعْسَارِ، کہتے ہیں کہ اگر شروع میں میاں بیوی کا نکاح ہوا تھا، اس وقت جو شوہر تھا وہ تنگ دست تھا، تو قاضی نے فیصلہ کیا کہ جو تنگ دست والا نفقہ ہوتا ہے، جو کمزور گھرانے والے، متوسط گھرانے والے کا خرچہ ہوتا ہے، وہ اس پر لازم ہے۔ ثم ایسر، بعد میں یہ مالدار ہو گیا، فخاصمتہ، عورت نے جا کر مخاصمہ کیا یعنی عدالت میں مقدمہ کیا،
تو اس نے کہا کہ ابھی یہ مالدار ہو گیا ہے تو ابھی یہ مجھے مالداروں والا خرچہ دے زیادہ اپنی وسعت کے مطابق۔ تمم لہا نفقۃ الموسری، تو قاضی مکمل کر دے گا اس عورت کے لیے موسر مالداروں والا خرچہ، یعنی قاضی اس کو کہے گا کہ آپ ابھی زیادہ خرچہ دیں، جتنا مالداروں والا خرچہ ہوتا ہے وہ اس کو آپ ادا کریں۔ وَإِذَا مَضَتْ مُدَّةٌ لَمْ يُنْفِقِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا، کہتے ہیں کہ اگر کچھ عرصہ گزر گیا ایسا کہ اس میں شوہر نے بیوی پر کچھ خرچہ نہیں کیا، اس کو خرچہ نہیں دیا، وَطَالَبَتْهُ بِذَلِكَ، بعد میں وہ کچھ عرصے بعد ان پچھلے مہینوں کا بھی، اس پچھلی مدت کا بھی خرچے کا مطالبہ کر رہی ہے، فَلَا شَيْءَ لَهَا، تو اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کیونکہ شروع میں آپ کو اصول بتایا تھا کہ یہ ایک صلہ ہے، تو یہ اگر ادا ہو جائے تو ٹھیک ہے، ادا نہ ہو تو یہ ذمے میں قرض کی طرح نہیں ہوتا، بعد میں اس کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ الا، البتہ یہ دو صورتیں ہیں، ان یکون القاضی فرض لها نفقۃ، قاضی نے شروع سے اس کے لیے خرچہ مقرر کیا ہوا تھا کہ ہر مہینے آپ نے اتنا خرچہ دینا ہے، تو وہ اگر کچھ مہینے نہیں دیا تو وہ مقرر شدہ جو پچھلے مہینوں کا ہے وہ اس پر لازم ہوگا۔ او صالحت الزوج علی مقدارها، یا اس عورت نے شوہر کے ساتھ صلح کر لی تھی، مصالحت کر لی تھی ایک خاص مقدار پر کہ ہر مہینے آپ نے اتنا خرچہ دینا ہے، تو اس صورت میں بھی گزشتہ مہینوں کی وہ جتنی مقدار بنتی ہے وہ ساری عورت مطالبہ کر کے لے سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو عام روٹین کا خرچہ ہوتا ہے وہ اگر عورت نے نہیں لیا کچھ عرصے کے بعد وہ پچھلے مہینوں کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ فیقضی لہا بنفقۃ ما مضی، تو یہ جو دو صورتیں ہیں کہ قاضی نے مقرر کیا ہو یا بیوی نے آپس میں صلح کر کے مقرر کیا ہو، اس صورت میں قاضی فیصلہ کرے گا کہ جو ایام مدت گزر گئی ہے اس کا خرچہ اس عورت کو ملنا چاہیے۔ فإن مات الزوج بعدما قضی علیہ بالنفقۃ ومضت شہور سقطت النفقۃ، کہتے ہیں کہ اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا شوہر کے اوپر کہ آپ نے اتنا خرچہ اس عورت کو دینا ہے، اور اس کے بعد مضت شہور، کئی مہینے گزر گئے، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس انتقال کے بعد جو گزشتہ مہینے گزرے ہیں ان کا خرچہ ساقط ہو جائے گا۔ اس میں بھی وہی بات ہے کہ وہ صلہ تھا، اگر وہ اس وقت دے دیتا تو ٹھیک ہے، اب وفات کے بعد وہ جو خرچہ ہے وہ ساقط ہو جائے گا، وہ اس کے ذمہ میں قرض کے طور پر لازم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَسْلَفَهَا نَفَقَةَ سَنَةٍ ثُمَّ مَاتَ، اور اگر کوئی بندہ جلدی دے دیتا ہے ایک سال کا خرچہ، یعنی آئندہ سال کا خرچہ اس نے سال کے شروع میں ہی دے دیا، پھر اس کا انتقال ہو گیا سال کے درمیان میں، لم يسترجع منها بشيء، کہتے ہیں کہ اب اس عورت سے کسی چیز کا رجوع نہیں کیا جائے گا، کوئی چیز اس سے واپس نہیں لی جائے گی۔ مثلا 4 ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا تو اس کو یہ کہا جائے کہ 4 مہینے کا خرچہ تو آپ لے لیں اور باقی 8 مہینے جو رہتے ہیں ان کا خرچہ آپ واپس کریں شوہر کے مال میں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک صلہ ہے، عطیہ ہے، تو اس نے ایک صلہ اور عطیہ اس کو دے دیا ہے، تو یہ سارا اس کی ملکیت میں چلا گیا ہے، اب اس سے واپس نہیں لیا جا سکتا۔ وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد رحمہ اللہ اس مسئلے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یحتسب لہا بنفقۃ ما مضی، تو اس میں حساب لگایا جائے گا جتنا عرصہ گزر گیا ہے سال میں سے اتنا خرچہ تو اس کو دیا جائے گا، وما بقی للزوج، جو سال کا حصہ باقی رہ گیا ہے اتنا جو خرچہ بنتا ہے وہ شوہر کے پاس آ جائے گا، شوہر کے مال میں، اور پھر وہ وراثت میں تقسیم ہوگا۔ لیکن اس میں فتویٰ جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے اسی پر ہی ہے، یہ واپس نہیں ہو سکتا، یہ عطیہ ہے، یہ عورت کے پاس چلا گیا ہے۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ حُرَّةً، اگر ایک غلام کسی آزاد عورت سے نکاح کرتا ہے، فَنَفَقَتُهَا دَيْنٌ عَلَيْهِ يُبَاعُ فِيهَا، تو غلام کے پاس تو چونکہ اپنا مال نہیں ہوتا کہ اس میں سے وہ خرچہ کرے، تو اس عورت کا جو خرچہ ہے وہ غلام پر لازم تو ہوگا لیکن وہ قرض کے طور پر ہوگا کہ بعد میں جب وہ آزاد ہو جائے تو وہ قرض کو ادا کر دے، یا اگر وہ آزاد نہیں ہوتا تو اس غلام کو ہی اس قرضے میں بیچا جائے گا اور وہ قرضہ ادا کیا جائے گا۔ وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَةً، اگر کوئی عام آزاد بندہ ہے وہ کسی باندی سے نکاح کر لیتا ہے، فَبَوَّأَهَا مَوْلَاهَا مَعَهُ، تو چونکہ اس باندی کا مولا جو آقا ہے وہ کوئی اور ہے تو یہ آقا کی خدمت بھی کر رہی ہوتی ہے، اگر تو اس کا جو آقا ہے وہ اس کو اس شوہر کے ساتھ ٹھکانہ دیتا ہے، اس کے ساتھ رہنے دیتا ہے، منزلاً اس کے ساتھ وہ رہائش اختیار کرتی ہے اس کے گھر میں، فعلیہ النفقۃ، اس صورت میں تو اس شوہر پر نفقہ لازم ہوگا کیونکہ احتباس پایا جا رہا ہے، باندی نے اپنے آپ کو شوہر کے گھر میں اس کے حوالے کر دیا ہے۔ وَإِن لَمْ يُبَوِّئْهَا، اگر جو باندی کا آقا ہے وہ اس کو شوہر کے پاس نہیں رہنے دیتا، اس کے پاس اس کو رہائش نہیں رکھنے دیتا، ٹھکانہ نہیں دیتا، فلا نفقۃ لہا علیہ، اس صورت میں اس باندی کا خرچہ شوہر پر لازم نہیں ہوگا کیونکہ اس صورت میں احتباس نہیں ہے، باندی نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے نہیں کیا، یہ تو مولا کی خدمت کر رہی ہے تو اس کا خرچہ بھی مولا پر ہی لازم ہوگا۔
اس کے بعد آگے اولاد کے خرچے کی بات کر رہے ہیں۔ ونفقۃ الاولاد الصغار علی الابی، جو چھوٹی اولاد ہے یعنی نابالغ جو بچے ہوتے ہیں ان کا خرچہ والد پر لازم ہوتا ہے۔ لا یشارکہ فیہا احد، اس خرچے میں کوئی اور ان میں ساتھ شریک نہیں ہوگا، یعنی الگ سے ان کا خرچہ پورا والد کے ذمہ لازم ہوگا۔ کما لا یشارکہ فی نفقۃ الزوجۃ احد، جس طرح کہ بیوی کا جو خرچہ ہے اس میں کوئی اور اس کے ساتھ شریک نہیں ہوتا، الگ سے اس کو پورا خرچہ بیوی کا مکمل خود دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح بچوں کا خرچہ بھی الگ سے اس کو پورا کا پورا دینا پڑے گا، اس میں کوئی اور ان کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ فإن کان الصغیر رضیعا، کہتے ہیں کہ اگر جو چھوٹا بچہ ہے وہ دودھ پینے والا ہے، فلیس علی امہ ان ترضعہ، جو بچے کی ماں ہے اس پر اس کو دودھ پلانا یہ قضاءً واجب نہیں ہے، یعنی دیانتاً اخلاقاً تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے کو خود دودھ پلائے، لیکن اس کو قضاء کے طور پر مجبور نہیں کیا جا سکتا زبردستی۔ وَيَسْتَأْجِرُ لَهُ الْأَبُ مَنْ تُرْضِعَهُ عِنْدَهَا، اگر وہ جو اس کی اپنی ماں ہے وہ اس کو دودھ نہیں پلاتی تو اس کا جو والد ہے وہ اجرت پر لے کر آئے گا ایسی عورت کو جو اس بچے کو دودھ پلائے، عِنْدَهَا، اس کی ماں کے پاس، کیونکہ پرورش کا حق ماں کو ہے، ماں اس کی پرورش کر رہی ہے تو ماں کے پاس آ کر وہ عورت دودھ پلائے گی، تو اس عورت کو اجرت دینا دودھ پلانے کی یہ بھی باپ کے اوپر لازم ہے، یہ بھی بچے کا خرچہ ہے۔ فإن استأجرها وهي زوجته او معتدته لترضع ولدها لم يجز، لیکن اگر یہ اس عورت کو ہی اجرت پر لیتا ہے جو اس کی بیوی ہے یعنی بچے کی ماں، وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ اجرت دو، میں اس بچے کو دودھ پلاؤں گی، یا اس کی معتدہ ہے یعنی عدت اس نے طلاق دے دی ہے اور وہ عدت کے دوران اس کے پاس رہ رہی ہے اور اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ان دونوں صورتوں میں اس عورت کو اجرت پر لینا جائز نہیں ہے۔ وہ چونکہ بچے کی اپنی ماں ہے اور اس کا خرچہ اس کو مل رہا ہے عدت میں بھی اور بیوی ہونے کی حالت میں بھی، تو یہ بغیر اجرت کے دودھ پلائے گی بچے کو، اجرت لے کر نہیں دودھ پلا سکتی۔ اور اجرت لینے والی بات اس وقت تھی کہ جب کسی عذر کی وجہ سے یہ ماں خود نہیں پلا رہی تھی، تو اب وہ جب اجرت لے کر پلانے کے لیے تیار ہو گئی تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو کوئی عذر نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، تو اب اس کی اپنی ذمہ داری واپس لوٹ آئے گی کہ وہ خود بغیر اجرت کے اپنے بچے کو دودھ پلائے گی۔ وَإِنْ انقضت عدتها فاستأجرها على ارضاعه جاز، البتہ اگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور اس کی عدت بھی گزر گئی تو عدت کے بعد چونکہ وہ اس کا نکاح بالکل ختم ہو گیا ہے، اس کا خرچہ بھی شوہر پر لازم نہیں ہے، اب وہ اجنبیہ بن گئی ہے، اس کو اب یہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے اجرت پر لینا چاہتا ہے تو یہ جائز ہے، وہ اجرت لے کر بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ وَإِنْ قَالَ الْأَبُ، اور اگر والد یہ کہتا ہے لا استأجرها، کہ میں اس ماں کو جو عدت گزار کر الگ ہو گئی ہے اس بچے کے دودھ پلانے کے لیے اجرت پر نہیں لوں گا، وجاء بغیرها، اور وہ کوئی اور عورت لے کر آ گیا ہے جو اس بچے کی کچھ نہیں لگتی، فرضیت الام بمثل اجرت الاجنبیۃ، تو جو ماں ہے وہ کہتی ہے کہ اتنی اجرت مجھے دے دی جائے جتنی اس اجنبی عورت کو دی جا رہی ہے تو میں دودھ پلا دوں گی، کانت الام احق به، تو ماں اس بچے کو دودھ پلانے کی زیادہ حقدار ہوگی، کیونکہ ماں کا اپنا بچہ ہے تو دودھ پلانے کے ساتھ وہ شفقت بھی کرے گی، اس کی صحیح دیکھ بھال بھی کرے گی، تو ماں اتنی اجرت لے رہی ہے تو اس میں شوہر کو کہا جائے گا کہ آپ ماں کو اجرت پر لیں جو طلاق کے بعد عدت گزارنے کے بعد چلی گئی ہے، اس کو آپ بچے کو دودھ پلانے کے لیے لائیں۔ وَإِنِ الْتَمَسَتْ زِيَادَةً لَمْ يُجْبَرِ الزَّوْجُ عَلَيْهَا، البتہ اگر جو بچے کی اپنی ماں ہے وہ اجنبی عورتوں سے زیادہ اجرت کا مطالبہ کر رہی ہے تو اس صورت میں چونکہ شوہر کے لیے یہ زیادہ اجرت دینا نقصان ہے، مسئلہ ہے، مشکل ہے، تو اس صورت میں شوہر کو اس پر مجبور نہیں کیا جائے گا کہ وہ ماں کو یہ اجرت پر لے، اس صورت میں وہ کسی اور اجنبی عورت کو بھی لا سکتا ہے دودھ پلانے کے لیے۔ پھر فرماتے ہیں وَنَفَقَةُ الصَّغِيرِ وَاجِبَةٌ عَلَى أَبِيهِ وَإِنْ خَالَفَهُ فِي دِينِهِ، شروع میں آپ کو اصول بتایا تھا کہ والدین، اولاد اور بیوی کا مخالفت دین کے باوجود خرچہ واجب ہوتا ہے، تو جو چھوٹے بچے ہیں ان کا اگرچہ دین مختلف ہو ان کے والد پر ان کا خرچہ واجب ہوگا۔ کما تجب نفقۃ الزوجۃ علی الزوج وان خالفت دینہ فی دینہ، جیسے کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ جو زوجہ ہے وہ مرد کے دین کے اندر مخالف ہے، اس کا دین الگ ہے تو اس کا خرچہ پھر بھی شوہر پر لازم ہوتا ہے۔ اس کے بعد پرورش کے مسائل شروع کر رہے ہیں، بچے کی جو پرورش ہے اس کا حقدار کون ہے۔ فرماتے ہیں وَإِذَا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، اگر زوجین میاں بیوی کے درمیان تفریق ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں بچے کس کے پاس ہوں گے، ان کی پرورش کون کرے گا؟ فالام احق بالولد، تو سب سے پہلے جو ماں ہے بچے کی وہ بچے کی زیادہ حقدار ہے اس کی پرورش کرنے کی، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ فإن لم تكن الام، اگر ماں نہیں ہے
اس کا انتقال ہو گیا ہے یا اس کا کسی اور جگہ نکاح ہو گیا ہے اجنبی کے ساتھ، فَأُمُّ الْأُمِّ أَوْلَى، تو اس صورت میں جو ماں کی ماں ہے یعنی نانی ہے وہ زیادہ حقدار ہے بچے کی پرورش کی، من ام الابی بنسبت دادی کے۔ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمُّ الْأُمِّ، اگر اس کے لیے نانی نہیں ہے، فَأُمُّ الْأَبِ أَوْلَى، تو پھر دادی زیادہ حقدار ہے من الاخواتی بنسبت بہنوں کے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ جَدَّةٌ، اگر کوئی جدہ نہ ہو یعنی دادی نانی دونوں نہیں ہیں، فَالْأَخَوَاتُ، تو اس صورت میں بہنیں زیادہ حقدار ہیں من العمات والخالات، پھوپھیوں اور خالوں سے۔ وَتُقَدَّمُ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، پھر بہنوں کے اندر 3 قسم کی بہن ہوتی ہے، ایک وہ بہن جو ماں باپ دونوں کی طرف سے ہو، حقیقی بہن جسے کہا جاتا ہے، اس کا سب سے زیادہ حق ہوگا۔ ثُمَّ الْأُخْتُ مِنَ الْأُمِّ، پھر وہ بہن جو ماں شریک بہن ہو، اخیافی بہن جسے کہا جاتا ہے، اس کا حق ہوگا۔ ثُمَّ الْأُخْتُ مِنَ الْأَبِّ، پھر وہ بہن جو باپ شریک ہو، علاتی بہن جسے کہا جاتا ہے، اس کا حق ہوگا۔ یہ شروع میں آپ کو اصول بتایا تھا کہ ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ زیادہ اس میں حقدار ہوتے ہیں بنسبت باپ کے رشتہ داروں کے، تو جو ماں شریک بہن ہے وہ باپ شریک بہن سے مقدم ہوگی، اس کا حق پہلے ہوگا۔ ثم الخالات اولی من العمات، پھر اس کے بعد خالائیں زیادہ حقدار ہیں بنسبت پھوپھیوں کے، تو اس میں خالائیں ماں کی طرف سے رشتہ دار ہیں، پھوپھیاں باپ کی طرف سے، تو ماں کی طرف سے رشتہ داروں کا زیادہ حق ہوگا۔ وَيَنزِلْنَ كَمَا نَزَلَتِ الْأَخَوَاتُ، اس کے اندر بھی وہی ترتیب ہوگی جو بہنوں کے اندر تھی، کہ جو ایسی خالہ ہے کہ جو ماں کی حقیقی بہن ہے وہ پہلے ہوگی، پھر ماں کی ماں شریک بہن جو خالہ ہے وہ، پھر ماں کی باپ شریک بہن۔ ثم العمات ینزلن کذالک، اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ جو پھوپھیاں ہیں وہ بھی اسی ترتیب کے مطابق اتریں گی، یعنی مطلب ان میں بھی یہ ترتیب ہوگی کہ جو ماں باپ دونوں کی طرف سے پھوپھی بنتی ہے، جو صرف ماں کی طرف سے والد کی بہن ہے، پھر جو باپ کی طرف سے والد کی بہن ہے، وہ اس ترتیب سے حقدار ہوں گی۔ وَكُلُّ مَن تَزَوَّجَ مِنْ هَؤُلَاءِ سَقَطَ حَقُّهَا فِي الْحِضَانَةِ، کہتے ہیں کہ ان عورتوں میں سے جس نے بھی نکاح کر لیا کسی اور جگہ، اور وہ جو مرد ہے جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ اس بچے کا ذی رحم محرم نہیں ہے، قریبی رشتہ دار نہیں ہے، تو اس کا حق یہ پرورش والا ساقط ہو جائے گا، کیونکہ وہ جو دوسرا مرد ہے وہ اجنبی ہے بچے کے لیے، تو وہ بچے کی دیکھ بھال صحیح طرح نہیں کر سکے گا، تو یہ عورت اس کے ساتھ ہوگی، اس کے ماتحت ہوگی، تو یہ بھی بچے کی صحیح پرورش نہیں کر سکے گی، تو اس کا حق ساقط ہو جائے گا۔ الا الجدۃ اذا كان زوجها الجد، البتہ اگر یہ جو عورت ہے جس کو پرورش کا حق ہے یہ کسی ایسے مرد کے ساتھ نکاح کرتی ہے جو مرد اس بچے کا قریبی رشتہ دار ہے، تو اس صورت میں وہ دونوں اس کے لیے شفیق ہوں گے، شفقت کے ساتھ دیکھ بھال کریں گے، پھر اس کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ جیسے اس کی جو نانی ہے اس نے اس کے دادا کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، تو نانی اور دادا دونوں بچے کے قریبی رشتہ دار ہیں، تو اس میں اس کا حق ساقط نہیں ہوگا، وہ دونوں اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ لِلصَّبِيِّ امْرَأَةٌ مِّنْ أَهْلِهِ، اگر اس بچے کی پرورش کے لیے اس کے اہل و عیال میں سے کوئی عورت نہیں ہے، جو عورتوں کا تذکرہ آیا ہے ان میں سے کوئی بھی عورت نہیں ہے یا ان سب کے نکاح ہو چکے ہیں، کوئی عورت پرورش کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، فاختصم فیہ الرجال، اور اس میں مرد جھگڑا کر رہے ہیں آپس میں کہ ہم اس کی پرورش کریں گے، تو ان میں فاولاہم بہ، زیادہ جو حقدار ہوگا اس بچے کی پرورش کا، اقربہم تعصیبا، جو زیادہ قریب ہوگا عصبہ کے اعتبار سے، یا عصبہ وراثت کے اندر یہ اصطلاح ہے، تو وراثت کے اندر جو ترتیب ہے عصبہ کی مردوں کی، اس کے اعتبار سے جو سب سے پہلا ہے قریبی عصبہ وہ زیادہ حقدار ہوگا، تو عصبہ کے اندر پہلے بیٹے ہوتے ہیں، پھر باپ دادا، پھر اس کے بعد بھائی بھتیجے، پھر اس کے بعد چچا زاد، تو اس ترتیب کے ساتھ یہ اس کے بچے کے پرورش کے حقدار ہوں گے۔ پھر یہ جو عورتیں ہیں جن کو پرورش کا حق دیا گیا ہے یہ کب تک بچے کی پرورش کریں گی، تو اس کے بارے میں وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر والام والجدۃ احق بالغلام حتی یأکل وحدہ، کہ اگر ماں یا نانی یا دادی بچے کی پرورش کر رہی ہے تو یہ چونکہ زیادہ شفقت کرنے والی ہوتی ہیں، تو ان کی پرورش کے اندر مدت بچے کی تھوڑی سی مختلف ہے، ان کے علاوہ باقی جو عورتیں ہیں پرورش کرنے والی ان کی پرورش میں بچے کی مدت مختلف ہوگی۔ لڑکا جو ہے اس کی مدت دونوں صورتوں میں ایک جیسی ہی ہے، تو کہتے ہیں کہ ماں اور دادی یا نانی اگر پرورش کر رہی ہیں، غلام سے مراد یہ کہ لڑکا ہے بچہ، تو وہ اس کی پرورش کی حقدار ہوں گی یہاں تک کہ وہ اکیلا کھا سکے پی سکے، وَيَشْرَبَ وَحْدَهُ، اکیلا پی سکے، وَيَلْبَسَ وَحْدَهُ، اور وہ اکیلا کپڑے وغیرہ پہن سکے، وَيَسْتَنْجِيَ وَحْدَهُ، اکیلا اپنا استنجا وغیرہ کر سکے، مطلب یہ جو کام ہے اپنی ذمہ داری کے وہ خود کر سکے، اپنے آپ کو سنبھال سکے،
اس وقت تک وہ ان کے پاس رہے گا۔ وبالجاریتی، اور جو لڑکی ہے، حتی تحیض، یہاں تک کہ اس کو بلوغت ہو جائے۔ تو بلوغت اگر حیض کے ذریعے سے ہے یا کسی اور علامت کے ذریعے سے ہے، یہاں پر مراد بلوغت ہے، تو لڑکی بالغ ہونے تک ماں اور دادی یا نانی کی پرورش میں رہے گی۔ ومن سوى الام والجدتی احق بالجاریتی، اور جو ماں یا دادی نانی کے علاوہ جو باقی عورتیں ہیں، بہنیں یا خالہ یا پھوپھی، وہ اگر پرورش کر رہی ہیں تو وہ پھر اس لڑکی کی اس وقت تک پرورش کریں گی حتی تبلغ حدا تشتہیہ، یہاں تک کہ وہ ایسی حد تک پہنچے جس میں اس کو شہوت ہوتی ہے، یعنی 8-9 سال تک پہنچے تو اس وقت تک وہ اس کے پاس رہے گی، ان عورتوں کے پاس۔ تو اس کے بعد پھر یہ لڑکا اور لڑکی دونوں والد کے پاس آ جائیں گے۔ تو لڑکے میں یہ یہاں تک جو کھانے پینے کی وہ اپنی ذمہ داری خود پوری کر سکے، استنجا وغیرہ، یہاں تک یہ ماں اس کو سنبھالے گی یا دادی نانی وغیرہ۔ اس کے بعد چونکہ اس نے مردوں والے آگے کام سیکھنے ہیں تو والد اس کو مردانہ کام، ذمہ داریاں، ساری چیزیں اس کو، تعلیم و تربیت وہ ساری سکھائے گا۔ عورت جو ہوتی ہے وہ بالغ ہونے تک چونکہ اس نے عورتوں والے کام کاج، گھر کے جو کام کاج ہوتے ہیں وہ سیکھنے ہیں، تو وہ ماں اور دادی نانی کے پاس رہ کر وہ گھر کے کام وغیرہ ہی سیکھے گی۔ لیکن جو باقی خواتین ہیں وہ چونکہ اتنا زیادہ تربیت اور کام کاج سکھانا خیال نہیں رکھ سکتی، اس لیے ان کو یہ لمبی مدت نہیں دی گئی کہ وہ بالغ ہونے تک ان کو پاس رکھیں۔ وہ 7-8-9 سال تک جب بچی شہوت کے قابل ہو جاتی ہے تو اس کو وہ باپ کے حوالے کر دیں گی، پھر باپ ہی ان کی نگرانی کرے گا، ان کو سنبھالے گا۔ والامۃ اذا اعتقها مولاها، پھر آگے کہتے ہیں کہ جو باندی ہے اگر اس کے مولا نے اس کو آزاد کر دیا ہے، وام الولد اذا اعتقت، یا ام ولد ہے وہ آزاد ہو گئی ہے، فہی فی الولد کالحرۃ، تو بچے کی پرورش میں یہ آزاد عورت کی طرح ہوگی، ان کو اپنے بچے کی پرورش کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ ولیس للامۃ وام الولد قبل العتق حق فی الولد، لیکن اگر یہ باندی آزاد نہیں ہوئی، ام ولد بھی ابھی آزاد نہیں ہوئی، تو آزاد ہونے سے پہلے ان کی جو اولاد ہے ان میں ان کو پرورش کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آقا کی خدمت کے اندر مشغول ہیں، تو یہ بچے کی صحیح دیکھ بھال، پرورش وغیرہ نہیں کر سکتی۔ پھر فرماتے ہیں والذمیۃ، اگر جو ماں ہے وہ اہل کتاب میں سے ہے، یعنی مسلمان نہیں ہے، احق، تو وہ اپنے بچے کی زیادہ حقدار ہے پرورش کرنے کی، المسلمی، بچہ مسلمان ہے، ما لم یعقل الادیان، جب تک وہ اس عمر کو نہیں پہنچا کہ وہ اس کو دین مذہب کے بارے میں سمجھ بوجھ ہو۔ جب بالکل چھوٹا ہے، اس کو دین مذہب کے بارے میں کچھ سمجھ نہیں ہے، تو اس کی جو ماں ہے جو مسلمان نہیں ہے وہ اس کی پرورش کرے گی، اور جب بچہ تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھے گا، اس کو دین مذہب کے بارے میں سمجھ بوجھ ہو جائے گی، تو پھر اس جو کافرہ اس کی ماں ہے اس سے لے لیا جائے گا، یہ باپ کے پاس آ جائے گا، جو باپ مسلمان ہے وہ اس مسلمان بچے کی تربیت کرے گا۔ لو یخاف علیہ ان یألف الکفر، اور اگر اس سے پہلے بھی اگر بچے کے بارے میں یہ اندیشہ ہو کہ یہ کفر سے یا کفر والے جو کام ہیں ان سے مانوس ہو جائے گا، تو پھر پہلے بھی اس عورت سے یہ بچہ لیا جا سکتا ہے تاکہ کفر سے یہ مانوس نہ ہو جائے، کفر والے کام عادتیں اس کے اندر نہ پڑ جائیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَتِ الْمُطَلَّقَةُ أَن تَخْرُجَ بِوَلَدِهَا مِنَ الْمِصْرِ، کہ جو طلاق یافتہ عورت ہے بچے کی پرورش کر رہی ہے، اگر وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اس بچے کو شہر سے نکال کر کسی اور جگہ لے کر جانا چاہتی ہے، فَلَيْسَ لَهَا ذَلِكَ، تو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بچے کو شہر سے باہر دور لے جائے، کیونکہ شہر کے اندر ہی وہ رہے گی تو جو بچے کا والد ہے وہ بچے کو دیکھتا رہے گا، تو یہ شہر سے دور لے کر جا رہی ہے، تو اس میں بچے کے والد کو نقصان دینا، تکلیف پہنچانا ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ إِلَّا أَن تُخْرِجَهُ إِلَىٰ وَطَنِهَا، البتہ یہ کہ اگر وہ اس کو اپنے جو گاؤں ہے اس کی طرف لے کر جاتی ہے، عورت اپنے والدین کے گھر جاتی ہے، وَقَدْ كَانَ الزَّوْجُ تَزَوَّجَهَا فِيهِ، اور جو ان کا آبائی گاؤں ہے جہاں پر شوہر نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، اس گاؤں میں لے کر جانا چاہتی ہے، تو وہاں پر چونکہ اس کا آنا جانا اس کی مجبوری ہے، جب وہ جائے گی تو بچہ بھی ساتھ جائے گا، تو وہاں پر اس کو لے کر جا سکتی ہے۔ وَعَلَى الرَّجُلِ أَن يُنْفِقَ عَلَى أَبَوَيْهِ وَأَجْدَادِهِ وَجَدَّاتِهِ، آگے فرما رہے ہیں کہ بندے پر یہ لازم ہے کہ وہ خرچہ ادا کرے اپنے والدین کا، اور جو دادا یا نانا ہیں، وجداتی، اور جو دادی اور نانی ہیں، یعنی اوپر کے جو رشتہ دار ہیں ان کا خرچہ بھی بندے پر لازم ہوتا ہے، اذا كانوا فقراء، جب یہ سب لوگ فقیر ہوں۔ اگر والدین کے پاس خود اپنا مال موجود ہے یا دادا نانا وغیرہ کے پاس، دادی نانی کے پاس، پھر تو ان کا خرچہ ان کے اپنے مال میں سے ہی ہوگا۔ اگر وہ فقیر ہیں، خود کمائی نہیں کر سکتے، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں،
تو ان کا خرچہ یہ اس بندے پر جو اولاد ہے ان پر لازم ہوتا ہے۔ وَإِنْ خَالَفُوهُ فِي دِينِهِ، اس میں بھی آپ نے شروع میں پڑھ لیا ہے کہ والدین اگر دین میں مخالف بھی ہوں تب بھی ان کا خرچہ لازم ہوگا۔ وَلَا تَجِبُ النَّفَقَةُ مَعَ اخْتِلَافِ الدِّينِ إِلَّا، کہتے ہیں کہ دین اگر مختلف ہو تو پھر خرچہ واجب نہیں ہوتا مگر صرف ان کے لیے، للزوجتی بیوی کے لیے، والابوینی والدین، والاجدادی دادا نانا، والجداتی دادی نانی وغیرہ، والولدی اور جو اپنی حقیقی اولاد ہے بیٹا بیٹی، وولد الولدی اور جو پوتا پوتی وغیرہ ہے، ان کے دین مختلف ہونے کے باوجود خرچہ ان کا لازم ہوگا۔ شروع میں آپ کو اصول بھی بتا دیے۔ ان کے علاوہ جو باقی رشتہ دار ہیں ان کا اگر دین مختلف ہے تو پھر خرچہ اس بندے پر لازم نہیں ہوگا۔ ولا یشارک الولد فی نفقۃ ابویہ احد، پھر کہتے ہیں کہ یہ جو لڑکا ہے اولاد جس پر باپ کا خرچہ ہم لازم کر رہے ہیں تو اس میں کوئی اور بندہ شریک نہیں ہوگا، یعنی اس بچے پر اولاد پر لازم ہے کہ وہ باپ کو پورا خرچہ یہ خود ادا کریں، کسی اور کو اس میں شریک نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد جو ذی رحم محرم دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں اولاد بیوی اور والدین کے علاوہ، ان کے اخراجات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ والنفقۃ واجبۃ لکل ذی رحم محرم منہ، کہ ہر جو قریبی رشتہ دار ہے بندے کا ذی رحم محرم، اس کا نفقہ بھی بندے پر واجب ہوگا کچھ شرائط کے ساتھ۔ اذا کان صغیرا فقیرا، اگر وہ چھوٹا ہے اور اس کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے، او کانت امرأۃ بالغۃ فقیرۃ، یا عورت ہے تو عورت میں چھوٹا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وہ بالغہ عورت بھی ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو عورت تو باہر جا کر کمائی نہیں کر سکتی، اس لیے اس عورت کا خرچہ بھی اس مرد پر لازم ہوگا۔ او کان ذکرا زمنا، یا پھر یہ کہ وہ مرد ہے بالغ ہے لیکن وہ اپاہج ہے، یعنی اس کو فالج ہوا ہے، وہ گھر میں معذور پڑا ہوا ہے۔ او اعمی، یا نابینا ہے، فقیراً اور اس کے پاس کوئی مال بھی نہیں ہے کہیں سے آیا ہو، تو یہ چونکہ کمائی نہیں کر سکتے، ان کے ضروریات اپنی پوری نہیں کر سکتے، یجب ذلک علی مقدار المیراث، تو ان کا خرچہ بھی جو قریبی ذی رحم مرحم رشتہ دار ہیں ان پر واجب ہوگا میراث کی مقدار پر، یعنی ان کی میراث جس طرح تقسیم ہوگی قریبی رشتہ داروں پر تو اسی طرح ان کا خرچہ بھی قریبی رشتہ داروں پر میراث کے حساب سے لازم ہوگا۔ مثلا اس کے 2 بھائی ہیں تو اس کی میراث 2 بھائیوں کو ملے گی تو ان کا خرچہ بھی 2 بھائیوں پر آدھا آدھا تقسیم ہوگا۔ وتجب نفقۃ الابنۃ البالغۃ، کہتے ہیں کہ اگر بندے کی بیٹی ہے وہ بالغہ بھی ہے تب بھی اس کا خرچہ لازم ہوگا، کیونکہ بیٹی بالغہ ہونے کے بعد بھی کمائی تو نہیں کر سکتی باہر جا کر، تو اس لیے اس کا خرچہ والد پر لازم ہے۔ والابن الزمنی، اور بیٹا اگر بالغ ہے لیکن وہ اپاہج ہے، یعنی اس کو فالج ہے، کوئی اور عذر ہے، اس کا خرچہ بھی لازم ہوگا علی ابویہ، ان کے والدین پر، اسلاسن، تو چونکہ یہ میراث کی ترتیب پر یہ خرچہ لازم ہوتا ہے تو میراث جو والدین کو ملتی ہے وہ 3 ثلث ملتی ہے، یعنی والد کو 2/3 اور ماں کو 1/3، تو خرچہ بھی ان کا اسلاسن 3/3 کے اعتبار سے لازم ہوگا۔ علی الابی الثلثانی، والد پر 2/3 خرچہ لازم ہوگا، وعلی الامی الثلث، والدہ جو ماں ہیں ان پر 1/3 لازم ہوگا، یعنی ماں کو جو باپ کی طرف سے خرچہ مل رہا ہے یا کسی اور طرف سے وراثت وغیرہ میں اس کے پاس جو مال ہے اس میں سے وہ اتنا 1/3 خرچہ دے گی۔ اگر ماں کے پاس بالکل مال نہیں ہے پھر سارا خرچہ والد ہی ان کا برداشت کرے گا۔ ولا تجب نفقتهم مع اختلاف الدین، کہتے ہیں کہ یہ جو ذی رحم محرم قریبی رشتہ داروں کے بارے میں نفقے کا بتایا تھا، تو اگر ان کا دین مختلف ہو، یہ مسلمان نہیں ہیں، اہل کتاب ہیں یا کوئی غیر مسلم ہے، تو ان کا نفقہ پھر اس شخص پر قریبی رشتہ داروں پر لازم نہیں ہوگا۔ ولا تجب علی الفقیر، اسی طرح ہم نے کہا تھا کہ جو نفقہ دینے والا ہے خود اس کے پاس مال ہو تب اس پر دوسرے رشتہ داروں کا خرچہ لازم کیا جاتا ہے۔ جو بندہ خود فقیر ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، کمائی نہیں کر سکتا، اس پر دوسرے ذی رحم محرم رشتہ داروں کا خرچہ بھی لازم نہیں ہوگا۔ وَإِذَا كَانَ لِلْإِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ، کہتے ہیں کہ اگر ایک بیٹا ہے وہ غائب ہے اور اس کا مال ہے یہاں پر موجود، قضی علیہ، تو اس مال پر قاضی فیصلہ کرے گا، بنفقۃ ابویہ، اس کے والدین کا خرچہ اس میں ادا کرنے کا، یعنی قاضی کہے گا کہ اس کے جو مال یہاں پر موجود ہے اس نے خود تو کچھ نہیں کہا، جاتے ہوئے بندوبست نہیں کیا، اسی مال میں سے اس کا یہ خرچہ ادا کیا جائے۔ وَإِنْ بَاعَ أَبَوَاهُ مَتَاعَهُ فِي نَفَقَتِهِمَا، کہتے ہیں کہ اگر والدین جو بیٹا ہے وہ چلا گیا ہے، غائب ہو گیا ہے، اس نے والدین کے خرچ کا کوئی بندوبست نہیں کیا، والدین خود کمائی نہیں کر سکتے، ان کے پاس مال نہیں ہے، تو یہ بیٹے کے کسی سامان کو فروخت کرتے ہیں تاکہ اپنا خرچہ یہ حاصل کر سکیں، ضروریات پوری کر سکیں۔ جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جائز ہے، کیونکہ یہ اپنا حق وصول کر رہے ہیں
تو اپنا حق وصول کرنا ان کے لیے بیٹے کے مال میں سے جائز ہے۔ حدیث میں آتا ہے انت و مالک لابیک، بیٹے کا جو مال ہے وہ والد کا ہی مال ہوتا ہے، مطلب ضرورت کی حد تک وہ اس کے مال کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وَإِنْ بَاعَ الْعِقَارَ لَمْ يَجُزْ، لیکن اگر بیٹے کا کوئی اور سامان نہیں ہے، جائیداد زمین ہے، زمین کو اگر وہ بیچتے ہیں اور اس سے اپنا خرچہ پورا کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے جائز نہیں ہوگا، کیونکہ سامان جو ہوتا ہے اس کو بیچنے میں اتنا حرج نہیں ہوتا، وہ دوبارہ بھی لیا جا سکتا ہے اور بیٹا بعد میں آ کر اس کی اجازت بھی دے دے گا۔ لیکن زمین بہت اہم چیز ہوتی ہے، دوبارہ اس کو حاصل کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے اور بیٹا اس کو بیچنے پر راضی بھی نہیں ہوگا، اس لیے یہ بیچ کر وہ خرچہ نہیں کریں گے۔ اس صورت میں ان کا خرچہ قاضی کسی اور قرض وغیرہ کے ذریعے سے بندوبست کرے گا، جو بعد میں بیٹا آ کر اس کو ادا کرے گا۔ وَإِنْ كَانَ لِلْإِبْنِ الْغَائِبِ مَالٌ فِي يَدِ أَبَوَيْهِ، اور اگر غائب بیٹے کا مال ہے خود والدین کے پاس ہی ہے، لیکن اس نے ان کو یہ نہیں کہا کہ اس میں سے آپ خود خرچ کریں یا اپنی ضروریات پوری کریں، وہ غائب ہو گیا ہے، تو اسی مال میں سے جو والدین کے پاس ہے انفقا منہ، انہوں نے اپنی ضروریات کے لیے خرچ کر لیا، اپنا خرچہ وصول کر لیا، لم یضمنا، تو بعد میں ان پر کوئی ضمان نہیں آئے گا کہ وہ اس مال کو دوبارہ پورا کریں یا اپنی طرف سے ادا کریں، کیونکہ یہ ان کا حق تھا، اس میں سے نفقہ انہوں نے اپنا حق وصول کیا ہے، تو یہ وصول کرنا ان کے لیے جائز تھا، تو اس میں کوئی ان پر ضمان نہیں آئے گا۔ وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فِي يَدِ أَجْنَبِيٍّ، اور اگر وہ جو غائب بندہ تھا اس کا مال موجود تو ہے لیکن وہ والدین کے پاس نہیں ہے بلکہ کسی اجنبی بندے کے پاس ہے، اس کے پاس امانت کے طور پر رکھا ہوا ہے یا اس کو قرض دیا ہوا تھا، فَأَنْفَقَ عَلَيْهِمَا بِغَيْرِ إِذْنِ الْقَاضِي، اور اس اجنبی نے اس غائب کے والدین کے اوپر اس کے مال میں سے خرچ کر دیا قاضی کی اجازت کے بغیر، ضامنہ، تو وہ بندہ ضامن ہوگا، کیونکہ اس اجنبی کو اس امانت کے اندر تصرف کرنے کا بھی حق حاصل نہیں تھا اور اس اجنبی کو پورے علاقے والوں پر یا ان کے والدین پر سب پر ولایت بھی حاصل نہیں ہے کہ یہ اس کی اجازت کے بغیر اپنی ولایت کے طور پر کوئی کام کرے، تو اس کا یہ اس کے مال میں تصرف کرنا ٹھیک نہیں تھا، تو یہ ضمان ادا کرے گا اپنی طرف سے، اس کو مال بعد میں پورا کر کے ادا کرے گا۔ البتہ اگر قاضی فیصلہ کر دیتا یا قاضی اس کو اجازت دے دیتا تو قاضی کو چونکہ سارے علاقے کے معاملات کے اوپر ولایت حاصل ہوتی ہے، تو قاضی کی اجازت سے پھر یہ خرچہ ان کا اس کے اوپر والدین پر خرچہ کرنا درست ہو جاتا، پھر اس پر کوئی ضمان نہ آتا۔ وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي، آگے فرماتے ہیں کہ اگر قاضی نے فیصلہ کر دیا لِلْوَلَدِ وَالْوَالِدَيْنِ، اولاد کے خرچے کا یا والدین کے خرچے کا، وَلِذَوِي الْأَرْحَامِ، یا قریبی رشتہ داروں کے بالنفقۃ خرچے کا، فَمَضَتْ مُدَّةٌ، اس کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، سقطت، تو اگر اس عرصے میں ان لوگوں نے خرچہ وصول نہیں کیا یا اس بندے نے خرچہ نہیں دیا تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ خرچہ جو گزشتہ مہینوں کا ہے وہ ساقط ہو جائے گا۔ پہلے آپ نے یہ اصول پڑھ لیا کہ یہ ایک صلہ ہے، تو اگر یہ وصول ہو جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ گزشتہ زمانے کا جو صلہ ہے وہ پھر اس کے ذمے میں قرض نہیں ہوتا کہ اس کو زبردستی وصول کیا جائے، بعد میں وہ ساقط ہو جاتا ہے۔ إِلَّا أَن يَأْذَنَ لَهُمُ الْقَاضِي فِي الْإِسْتِدَانَةِ عَلَيْهِ، البتہ ایک صورت ہے کہ وہ جو بندہ تھا اس نے ان کو نفقہ خرچہ نہیں دیا اور وہ نہیں دے رہا تھا، تو قاضی نے ان سب کو کہہ دیا کہ آپ اس کے نام کا قرض لے کر اپنا خرچہ وصول کریں، خرچہ چلائیں، بعد میں وہ قرض ادا کر دے گا۔ چونکہ قاضی نے ان کو اجازت دی ہے، قاضی کو سب پر ولایت حاصل ہے، تو ان لوگوں نے جو اس کے نام پر قرضہ لے کر اپنے اخراجات پورے کیے ہیں، تو یہ جو قرضہ ہے یہ بعد میں وہ اس سے وصول کیا جائے گا جب بھی وہ آ جائے گا یا جب بھی اس سے لینے کا موقع ملے گا، یہ اسے ساقط نہیں ہوگا، یہ ہم سارا گزشتہ مدت کا جو خرچہ ہے یہ اس سے وصول کریں تاکہ قرضہ ادا کر دیا جائے گا۔ وعلی المولا، اس کے بعد غلام اور باندی کے خرچے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو آقا ہوتا ہے جس کے پاس غلام یا باندی ہیں اس پر یہ خرچہ لازم ہے، ان ينفق، اس پر لازم ہے کہ وہ خرچ کرے، علی عبدہ و امتہ، اپنے غلام اور باندی پر، یعنی ان کو کھانا پینا، کپڑا، رہائش وغیرہ دے۔ فإن امتنع من ذلک، اگر آقا غلام اور باندی کو خرچہ دینے سے رک جاتا ہے، وکان لہما کسب، تو اس صورت میں دیکھیں گے کہ اگر اس غلام یا باندی کی اپنی کوئی کمائی ہے، اکتسبہ، جو انہوں نے کبھی کوئی کام وغیرہ کر کے کمائی حاصل کی ہو، وانفقا منہ، تو اس صورت میں وہ اس کمائی میں سے، اپنی کمائی میں سے خرچ کریں گے، اگرچہ ان کا جو کمایا ہوا ہوتا ہے وہ آقا کے پاس چلا جاتا ہے، لیکن اگر ان کے پاس موجود ہے تو وہ اپنے حق کو وصول کرنے کے لیے اس کمائی میں سے خرچ کر سکتے ہیں، اپنا خرچہ اس میں سے وصول کر سکتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يَكُن لَهُمَا كَسْبٌ، اگر ان کے پاس کوئی کمائی ہوئی رقم وغیرہ یا کوئی مال نہیں ہے، اُجْبِرَ الْمَوْلَى عَلَى بَيْعِهِمَا، تو چونکہ آقا ان کو یہ خرچہ نہیں دے رہا، بنیادی ضروریات پوری نہیں کر رہا، تو یہاں پر ان کا رہنا ٹھیک نہیں ہے، تو آقا کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ ان کو بیچ دے تاکہ یہ کسی اور کے پاس جائیں جو ان کو
کھانا پینا نفقہ وغیرہ دے سکے۔